الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ماشاءاللہ آج ہم جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ ایک بہت عظیم الشان مقصد کے تحت ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہیں صدام بھائی ہمارے، ان کے زبیر بھائی ہیں، صدام بھائی ان کے بھائی ہیں۔ ٹی ٹائم کا افتتاح ہے چائے دنیا کے نام سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ بندہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ تو خیر اسباب کی شکل کی چیزیں ہیں، جس طرح ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، کر محنت تو کھا نعمت۔ محنت کرنا ہے تو پھل ملے گا، اگر محنت نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ملے گی، لا حاصل ہے۔ تو اسی لیے سبب کے درجے میں ہے۔ تو زندگی کا ایک ہمارا اہم مقصد ہے، رول ہے، وہ مقصد ہم سے اوجھل ہو گیا۔ اس وجہ سے جو ہے مشکلات، پریشانیاں، مصیبتوں نے ہمیں آ گھیر لیا۔ مقصد ایک چیز رہتا ہے، ایک چیز ضرورت رہتی۔ مین پوائنٹ کی بات اس میں یہ ہے، مقصد ایک ہے، ضرورت ایک ہے۔ اس کو اگر ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو ہمارے سارے مسائل کا حل ہے اس میں۔ مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے بھائی؟ ہم بزنس کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں، جو بھی فیلڈ میں کام کریں، یہ ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے دین کے، اللہ کے نام کو پورے دنیا میں پھیلانا ہے، یہ مقصد ہے۔ یہ دو چیزوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہمارا جو ہے کاروبار کرنا، دین کرنا، اور پھر ہر وہ کام جس سے جو ہے امت کا بھلا وہ مشکل ہو جا رہا۔ کاروبار صحیح طریقے پہ نہیں ہو رہی، گھریلو معاملات میں الجھنے ہیں، وہ ساری چیزیں مشکل میں پڑ جا رہی۔ کس وجہ سے؟ یہ دو چیزوں کو ہم نہیں سمجھے، اللہ کو خوش کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ تو بس یہ دو چیزیں کامیابی کا راز ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقے اختیار کر لو وہ ناکامی کے ہیں، دھوکے کے ہیں، شرمندگی کے ہیں۔ وہ ہم کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگا، تبھی مسئلے حل ہوں گے۔ اب دیکھو، بزنس کے قرآن اور حدیث میں اتنے فضائل آئے ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، اس لیے ہم خالی ہیں، کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ ایسے راستے اختیار کر رہے، حرام کے راستوں میں پڑ جا رہے۔ محنت نہیں ہونا، آسانی سے مال آ جانا، یہ ہمارے نیو جنریشن کا جو ہے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ محنت نہیں ہونا، ایزی مل جانا، اور چاہے وہ طریقہ کیسا بھی ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ حلال طریقے سے آدمی کر رہا تو اس کے مال میں بھی جو ہے پورا یقینی طور پہ حرام کا شائبہ دور دور تک ہے ہی نہیں۔ اب اس کی عبادت میں بھی ویسے مزہ آتا، اللہ بھی ویسے خوش ہوتے، اور مال میں برکت بھی ویسے ہوتی۔ تو اسی لیے حلال ذریعہ اختیار کرنا بہت بڑی نعمت۔ اور حدیث میں کیا فضیلت آئی؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے جو حلال کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، گھر واپس ہونے سے پہلے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں فضیلت ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا اور امانت دار تاجر، دو صفتیں بیان فرمائی بزنس مین کی، کسی بھی فیلڈ میں ہو، سچائی اور امانت داری۔ یہ دو چیزیں اگر کسی شخص میں ہوں گی تو وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، سچوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھو، ہم بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، لیکن فضیلت کتنی مل رہی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، دین بہت آسان ہے جس کو آج ہم بہت مشکل بنا دیے۔ آسان ہے نہیں ہے دین۔ تو اس میں خیال جو میں نے پہلی بات پہ آ رہا ہوں، میں اللہ کو خوش کرنا عبادت کے ذریعے سے، نبی کے طریقے پہ، یہ دو چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھ کر اپنی لائف کو، زندگی کو گزاریں گے تو زندگی بہت ایزی ہو جائے گی۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نمازوں کا اہتمام، چاہے ہمارے پاس کوئی آدمی ہے نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو جذبہ جب آدمی کے اندر ہوتا ہے نا تو پھر وہ مصلی بھی ساتھ میں رکھتا۔ کتنے ویڈیوز وائرل نہیں ہوتے، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، ریلز دیکھتے ہیں، ہم ایسے ہی نظر انداز کر دیتے، میسج نہیں لیتے، راستے میں بچھائے بس پڑھ لیے۔ وہ جذبہ وہ ان کو بے چین کر دیا، چین سے رہنے نہیں دیا، سفر کو پورا کرنے نہیں دیا، راستے میں پڑھ لیے۔ تو اگر ہم یہاں پہ بھی ہے، نماز کا وقت ہو جائے، بھائی وقت کوئی ہے نہیں ہے فرد یہاں پہ جس کو ہم بٹھائے نگرانی کرنے والا، مصلی بچھاؤ، پڑھو، کیا شرم کی بات، کیا جھجک کی بات، اللہ کی عبادت کرو، ہے نا۔ اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے، اس میں برکتیں ہی کچھ اور ہیں، اور اس سے جو پیغام انسانیت کو ملے گا وہ تو کچھ اور ہی ہے، نور و نالا نور ہے۔ دنیا کے ساتھ دین کا شامل ہو جانا نور و نالا نور ہے۔ ہم تو کامیابی ہی چاہتے ہیں نا، بس اللہ سے ہم یہی دعا کریں کہ بھئی اللہ ہم سب کو کامیاب کر دے۔ کامیابی سب چاہتے ہیں، اور اس کا ذریعہ ہمیں اختیار کرنا ہے، جو ذریعہ ہمیں بتایا گیا، حلال ذریعہ جو بھی ہو، عیب کی بات نہیں ہے۔ آج نوجوان جو ہے
بھائی میں یہ کام کیوں کروں، وہ کام کیوں کروں کر کے پیچھے ہٹ جا رہے اور ایسے ہی رہ جا رہے. گھر میں مشکلات، انبن ہے، معاملات خراب ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. بھائی سبب اختیار کرنا ہے، سنت طریقے پہ بس چلنا ہے، چاہے سبب جو بھی ہو. تو بس آج کا ہمارے یہاں پہ جڑنا بہت اہم نسبت سے ہے. اللہ کرے یہ اللہ پاک کامیاب کرے، اس میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اور یہاں پہ جڑنا نور علی نور ہو جائے، دین کی نسبت پر ہو. بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، علماء کی عظمت ہے. انہوں نے وہاں سے کاماریڈی سے بلایا یہاں پہ افتتاح کے لیے، اور والدہ کے ہاتھ سے انہوں نے جو ہے ربن کو کٹوایا. اللہ پاک بہت خوشی ہوئی ہمیں، تو اللہ بے حد قبول فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیں اور کوئی بات کر لیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. سبحانک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیة فی الدین والدنیا والآخرة. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية. اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ بے انتہا قبول فرما. اے اللہ قبول کرنا آپ کے قبض قدرت میں ہے، سبب اختیار کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے. اے اللہ ہم نے، اے اللہ سبب آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، اس کو ہم نے اختیار کیا ہے. اور بے شک مسبب الاسباب آپ ہیں، برکت ڈالنے والے آپ ہیں، خوشیاں دینے والے آپ ہیں، رحمت بھیجنے والے آپ ہیں، برکت ڈالنے والے آپ ہیں. اے اللہ ہمارے مالوں میں، جانوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرمائیے. ہمارے اس سبب اختیار کرنے کو اور حلال طریقے پہ اختیار کرنے کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کرنے کو بے انتہا قبول فرمائیے. اے اللہ سنت والا راستہ ہمیں نصیب فرمائیے، گمراہی والے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ بانجھ پن سے اور بیکار رہ جانے سے، ناکارہ رہ جانے سے ہم پورے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیے. حلال روزگار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور جنہوں نے حلال روزگار اختیار کیا ہے، اے اللہ اس میں خیر و برکت ڈال دیجئے. اے اللہ آپ کے نام سے اور بسم اللہ کی برکت سے اللہ ہم نے، اے اللہ اس کاروبار کا آغاز کیا ہے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع نہ کیا جائے وہ ناکام رہ جاتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے. اے اللہ ہم اس حدیث کے واسطے سے آپ سے برکت طلب کرتے ہیں، آپ کی رحمت کو مانگتے ہیں، آپ کی فضیلت کو، اے اللہ آپ کی رضا کو چاہتے ہیں. اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. اے اللہ اس کو ذریعہ بنا کر ہماری نسلوں میں برکتیں منتقل فرمائیے. اے اللہ جان و مال کی، ایمان اعمال کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ بے حد قبول فرمائیے. اس کاروبار کو ہمارے گھر والوں کے لیے انس کا، چین و سکون کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ چین و سکون کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ یہ کاروبار تو آپ کی بندگی اور آپ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا مقصود ہے. اے اللہ اس عظیم مقصد میں ہم سب کو سچا پکا اتاریے. اے اللہ سچائی اور دیانتداری سے کام کرنے والا بنائیے. اے اللہ اس کو بے حد خوشیوں کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے تو اپنے شان کے مطابق عطا فرما. مجلس میں جو احباب نوجوان موجود ہیں، اے اللہ ان کے قلوب پر، جو دلوں پر جو جائز خواہشیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس کو اپنے حضور علیہ السلام کے صدقۃ و فعل میں قبول فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا